استاذ ذی وقار شہنشاہ خطابت فقر جامع نظامیہ حضرت العلامہ سید شاہ عزیز اللہ قادری مد ظلہ العالی. اور یقیناً جو احادیث میں آیا ہے اللہ والوں کی جو پہچان ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ احادیث کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو حضرت کی آپ ذات مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں. میں بلا تاخیر حضرت سے ادباً ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے عالمانہ و عارفانہ خطاب سے ہم تمام کو فیضیاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سید المرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم حضرت تقدس مآب پیر طریقت رہبر شریعت سید خلیل اللہ بشیر قبلہ قادری نقشبندی مجددی بخاری خلیفہ حضرت سیدی پیر طریقت رہبر شریعت ہادی قوم ملت سیدی سید شہید اللہ بخاری قبلہ مجددی نقشبندی قادری علیہ رحمت و رضوان خلیفہ حضرت سیدی حضرت محمد عبد الستار قبلہ سابق پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی و خلیفہ حضرت سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان محدث دکن رضی اللہ تعالی عنہ ادام اللہ شہدهم العالیہ و قابل کرام جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ قابل کرام جمیع وابستگان سلسلہ عالیہ و جمیع متخذین حضرت قبلہ و جمیع حاضرین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے ایک ولی کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر ان کے ذکر کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. میں سعادت مندی کے حصول کے لیے حضرت قبلہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. ہم نے اپنے ایک عالم دلیل مرید خاص حضرت سیدی بشیر اللہ سید حسین بشیر اللہ قادری نقشبندی مجددی علیہ رحمت رضوان سے حضرت کے سیرت طیبہ پر ایک نورانی بصیرت افروز بیان سننے کا شرف حاصل کیا ہے. پھر حضرت قبلہ نے بھی حضرت کی پاکیزہ سیرت طیبہ کو مالی طور پر ارشاد فرمایا ہے. حضرت قبلہ کی زندگی بابرکات ہمارے سامنے ہے. خصوصاً اس علاقے کے لوگ تو حضرت کی صبح و شام کی پاکیزہ زندگی دیکھتے ہی رہے ہیں. پھر بھی
قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، اسی پر گزرتی رہی، اور خاص طور پر اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی عشق و محبت آپ کے قلب میں رکھا تھا، اس لیے اپنے سنا خصوصاً دلائل الخیرات جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں درود و سلام کا ایک بہترین مجموعہ ہے، جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف جلیلہ کمالات عالیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں درود و سلام نچھاور کیا گیا ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے آدمی کے دل میں خود حبیب پاک کے جو کمالات عالیہ اوصاف جلیلہ درود کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں، آٹومیٹک حبیب پاک کے اعلیٰ مقامات، اعلیٰ مرتبے قلب کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر جتنا درود شریف کثرت سے پڑھا جائے حبیب پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے؟ محشر کا میدان ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے۔ اتنی کثیر انگن تعداد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا طاقت کے زور پر تو نہیں ہو سکتا ہے، بس عشق و محبت ہی قریب کرے گی۔ یہ درود شریف سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عظمت و احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا ادب بڑھے گا، جتنی محبت بڑھے گی، قیامت میں اتنا قرب اپنے حبیب کا عطا فرمائے گا۔ ایسی بڑی دولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں درود و سلام نچھاور کرنے کی یہ عشق تھا، یہ محبت تھی جو میں کثرت سے درود سلام بھیجتے بھی تھے۔ امت کے لیے بھی آپ نے بہترین انتظام فرمایا کہ وہ بھی اس طرح اپنے حبیب سے محبت عظمت کا اضافہ کرتے رہے، چاہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ روحانی طور پر قرب ہے۔ قیامت کے دن تو خود حبیب پاک کی ذات بابرکات کے قریب وہ شخص اپنے کو پائے گا جو حبیب پاک کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو حضرت نے امت کو عطا کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک ایسے شہزادے بھی عطا فرمائے ہیں جو اپنے ابا جان کے ان پاکیزہ اصولوں کو، طریقوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ نہیں ختم ہوگا، یہ خاندان کے ذریعے چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ شہزادے دی، آپ جانتے ہی ہیں، وہ بہو اپنے ابا جان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اسی طریقے پر ہر معاملے میں درود شریف کا مسئلہ ہو یا شریعت مطہرہ کا معاملہ ہو، طریقت و معرفت کا معاملہ ہو، ہر لین میں حضرت خود بھی اعلیٰ مقام پر گزر رہے تھے، امت کو بھی لے جا رہے تھے۔ شریعت کا علم، طریقت کا علم، یہ بظاہر دو الگ نظر آتے، دراصل شریعت کے اندر ہی ترقی کرنے کا نام طریقت ہے۔ بزرگوں نے کہا، میں اپنے سے نہیں کہتا، شریعت ایک سمندر کی طرح ہے، اس کی معرفت کیا ہے؟ سمندر کے اندر کے موتیاں ہیں، وہ موتی سمندر ہی میں سے نکلتے ہیں، ایسے ہی عرفان شریعت کے اندر ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے کئی مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ دودھ ہے یہ شریعت کی طرح، اسی میں سے مسکہ نکلتا ہے، ملائی نکلتی ہے، گھی بنتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شریعت کے اندر ہی حقیقت معرفت سب نکل رہی ہیں، جیسے دودھ میں سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ بس
اس میں خوب ترقی دی جائے تو یہ اعلیٰ چیزیں بن جاتی ہیں۔ شریعت میں جو زیادہ اپنے آپ کو محنت مشقت میں لگا کر جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے محنت کرتے ہیں تو شریعت کے اندر یہ نکھار پیدا ہو جائے تو پھر حقیقت معرفت وغیرہ کی ترقی ہوتی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، شریعت کے مخالف چیز سمجھے طریقت کو، وہ غلط بات ہے۔ اسی میں ترقی کا نام ہے۔ اس کو تمام بزرگان دین نے بتایا ہے۔ تو اب شریعت پر بھی قائم تھے، طریقت پر بھی قائم تھے کا مطلب یہ نکلا ہے شریعت میں ترقی کرتے کرتے شریعت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے جو معرفت تک لے جانے والا سیکھا ہے۔ کیا شریعت اللہ کو چھوڑ کر کوئی شریعت ہے کیا؟ اس میں بھی اللہ کو ایک ہی مانا جاتا ہے، بے مثل ہی مانا جاتا ہے، اس کی ذات کو صمد ہی مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ شریعت طریقت بھی وہی کہہ رہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شریعت معرفت بھی وہی کہہ رہی اللہ اکتا ہے، شریعت بھی وہی کہہ رہی ہے، بھی وہی۔ فرق یہ ہے کہ شریعت میں اجمالی علم ہے، معرفت میں تفصیل موجود ہے۔ تفصیل کو پا لینے کا نام معرفت ہے۔ ہر مومن اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اجمالی رکھتا ہے، عارفین اس کی کچھ تفصیل رکھتے اپنے ساتھ جس کی وجہ سے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ بھئی دنیا کا بھی علم ہے، دنیا کی مثال لو، ہم جانتے ہیں زمین آسمان یہ چاند سورج اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اب ہر کوئی جانتا کہ اللہ نے زمین کو کن چیزوں سے بنایا، اس کا مادہ کیا ہے، آسمان کن چیزوں سے بنا ہے، مادہ کیا ہے۔ اس میں غور فکر کرنے والے اس کی گہرائی میں جا کے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اجمالی علم رکھنے والوں سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہی ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات ہے، طبیب حضرات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے بدن کو صحت بھی آتی ہے، بیماری اتنا جانتے ہیں، یہ بیماریاں کیسے آتے ہیں، صحت کیسی ملتی ہے، بچنا کیا ہے، ڈاکٹر حضرات گہرائی میں جا کر جانتے ہیں۔ عام انسان کا علم اجمالی ہوتا ہے، ڈاکٹر طبیب حضرات کا علم تفصیلی ہوتا ہے آدمی کے بدن کے بارے میں، ایسے ہی اللہ کے بارے میں تفصیل علم۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس سے فرق سمجھے۔ علم حاصل کر لو تو عالم کہیں گے، عبادت ریاضت کرو تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے تو عابد کہیں گے، ہے نا۔ علم آ گیا عالم ہو گئے، عبادت حاصل ہو گئی عابد ہو گئے، نفس پہ کنٹرول ہو گیا ولی ہو گئے۔ ہم ولی بنایا جاتا ہے طریقت میں، نفس پہ کنٹرول سکھایا جاتا ہے۔ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ تو طریقت میں کیا ہوتا ہے، نفس کی پاکیزگی کا علم ہوتا ہے۔ یہ پاکیزگی کا علم، صفائی کا علم، شریعت ہی تو کہتی ہے پاک صاف رہو، تو شریعت سے ہٹ کے کہاں ہوا، شریعت ہی جو حکم دے رہے اسی میں زور دیا جاتا ہے طریقت میں۔ دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، اس لیے پیران طریقت کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے بولے تو تزکیہ تصفیہ کی تعلیم ہوتی ہے، یہ بولیں گے نا، تزکیہ بولے تو پاک کرنا، تصفیہ بولے تو صاف کرنا۔ کیا پاک کرنا، کیا صاف کرنا، دل کو پاک صاف کرنا، روح کو پاک صاف کرنا۔ جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہے، دل کی روح کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے بدن بیمار پڑ جاتے ہیں، دل اور روح بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو جسم کے ڈاکٹر حکیم کو ہم جانتے ہیں، دل اور روح کی بیماری کو دور کرنے والے یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ پیران طریقت ہوتے ہیں۔ اس لیے معزز صاحبان کرام، طریقت میں صرف دل کو پاک صاف کرنا ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں،
तमाम अहकामात इल्मी सिखाता भाई। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, शरीयत इल्म है ना। शराब हराम है, चोरी हराम है, झूठ हराम है, शरीयत ही। अब इसके साथ क्या है भाई, हसद कीना हराम है, रियाकारी हराम है, वो तमाम बुराइयां है ना, ये सीख लिए आलिम हो गए। नमाज पढ़ने लग गए, रोज़ा रखने लग गए, ज़कात देने लग गए, हज करने लग गए, शराब से बचने लग गए, जुआ से बचने लग गए, झूठ से बचने लग गए। उसके साथ अपने नफ्स को हसद कीने से बचाने लग गए, रिया से ये तमाम जितनी नफ्स की खराबियाँ बचाने लग गए। तो भी जब बचा रहे, हम ये तरीक़त की मंजिलें तय कर रहे बनिए, शरीयत से हटके कहाँ है? जितने भी चीज़ें हैं शरीयत में, मगर मेहनत करके बंदा आगे बढ़ता है तो ये रास्ता तय करने वाला है बुलंदियों पर, यही है और कुछ नहीं है। वो गलत फहमी में अल्लाह की दातो सिफ़ात का इल्म शरीयत में ही इजमाली दिया जाता है, इसमें अंदर गहराई में ले जाके समझाया जाता है, मारिफत बस वही है, शरीयत से हटकर कोई चीज़ नहीं है। और ये ख़ास तौर पर तरीक़त में नफ्स की इस्लाह पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वजह यह है कि नफ्स पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं बोलूँ नमाज पढ़ना भी मुश्किल है, रोज़ा रखना भी मुश्किल है, ज़कात देना भी, मगर नफ्स पे कंट्रोल करने को उतना मुश्किल नहीं है, उसके मुकाबले में आसान है। हत्ता के दुश्मन से लड़ना भी मुश्किल है, इसको जिहाद हम कहते हैं भाई। जिहाद यानी कोई हमको मार देना चाहता है, तुम्हारे दीन को तबाह करना चाहता है, तुम अपने आप को, अपने दीन को बचाने के लिए जो अपन भी मुकाबले में लड़ते, उसी का नाम जिहाद है। तो दुश्मन से जिहाद किया जाता है, ये भी मुश्किल है। आदमी को जान को ख़तरे में डालना पड़ता है, जान बचाने जान को ख़तरे में डालना पड़ता है, दीन बचाने जान को ख़तरे में डालना पड़ता है। उसमें मुख्तलिफ तकालीफ है, मुश्किल है, लेकिन नफ्स को मुकाबला करके उस पर कंट्रोल करने के मुकाबले में कम है। दुश्मन से जिहाद करना नफ्स से जिहाद करने से भी कम है, बढ़ के है, मुश्किल है, मगर इसके मुकाबले में कम है। इसलिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जबकि ग़ज़वे में जाके वापस तशरीफ़ लाए मदीना शरीफ और दुश्मन से लड़ के आए हैं, तो क्या फरमाते मालूम, रजाना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से वापस लौटाए बड़े जिहाद की तरफ, यानी नफ्स का मुकाबला करते हुए अल्लाह के क़ुर्ब तक आगे बढ़ना। वो दुश्मन से लड़कर जिहाद करने से भी बड़ा जिहाद ये है, प्यारे नबी ने फरमाया। तो ये जो बड़ा जिहाद है, तरीक़त में वही तालीम होती है, उस पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, नफ्स की तमाम बुराइयों से बचना सिखाया जाता है। यही है पीराने तरीक़त की तालीम में जो ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, जो लोग इन हक़ाइक़ को नहीं समझते हैं, उसको एक अलग समझते हैं, शरीयत के मुखालिफ कोई इल्म समझते हैं। शरीयत ही में ऊँचे मुकाम तक पहुँचने का नाम ही तरीक़त है। तो ये पीराने तरीक़त से ये चीज़ हासिल होती है, उनकी सोहबतों में रहकर हासिल होती है, उनकी तालीमात से हासिल होती है, उनके निगाह करम से हासिल होती है, उनके दुआओं से हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम हज़रत का था, शरीयत की रहनुमाई के साथ तरीक़त की भी रहनुमाई करते थे आप। शरीयत का मामला है, बरसर आम उसके अहकामात बताए जाते हैं। अब खुसूसन तरीक़त में ये जो हिम्मत करके माहदा करते आप, हमारी इस्लाह कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, तैयार है, उनके नहीं करते। बात यही है और कोई बात नहीं। इसको पीरी मुरीदी जो कहा जाता है, खुद मुरीद कहता है कि आप ले जाओ कितने आला मंजिल में, मैं हिम्मत करके चलूँगा, कितना भी नफ्स का मुकाबला करना पड़े, बराबर आपके साथ देते रहूँगा। हिम्मत करता है तो उसको साथ लेके चलते हैं।
اب شریعت کا معاملہ ہر کوئی آسانی سے اپنا لیتا ہے. شریعت کی بات آئے تو عام امت میں پیش کیا جاتا ہے. طریقت کے لیے ہمت کر کے وعدہ کرنے والوں کو لے جایا جاتا ہے. فرق یہی ہے پیر ہندی کا. ہاتھ میں ہاتھ ملانا پکے وعدے کی علامت عرب کا طریقہ ہے. ہاتھ میں ہاتھ ملاتے میں وعدہ سچا کرتا ہوں کیونکہ معاملہ بڑا ہے, بلند درجات تک جانا ہے. میں ہمت نہیں ہاروں گا, آپ جہاں تک لے جانا ہے چلنے تیار ہوں. اب جو سچا ارادہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے, ترقی کر لیتے ہیں, تو معزز سامعین کرام اب وہ عام انسان نہیں رہتے, اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. دوستی مل جاتی ہے کیونکہ عبادت ریاضت بھی ہے, گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں, پھر نفس پہ پورا کنٹرول کر کے پھر اللہ کی معرفت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں کہوں معرفت سے پہلے پیران طریقت اپنے تزکیہ تصفیہ کرتے ہیں. میرے تایا حضرت ہے, ان سے بھی میں خلاف حلقہ ارادت میں حضرت کے بھی داخل ہوں. میں حضرت سیدی پیر خلیل اللہ شیخ اللہ کرے نقشبندی سلسلہ قادری چلتا ہے, مقصد سے ہوا تھا بچپن میں ہوا تھا. اب بڑے ہونے کے بعد بھائی بس وہ وجہ کیا ہے, سیدی محدث دکن علیہ رحمۃ رضوان کا ایک ارشاد ہے, کیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ. یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوط پکڑو. اب کیا ہو رہا, یہ پیر کا دامن پکڑے, اب پھر ان کو چھوڑے, وہ پیر نظر آئے ادھر چلے گئے, پھر تیسرے نظر آئے ادھر چلے گئے. اس سے آتا جاتا کچھ نہیں بھائی. کہاں ذرا مشکل نظر آئے ریاضت مجاہدت تو چھوڑے, کچھ آسانی ہوں گی بلکہ ادھر چلے گئے. وہاں بھی دیکھا یہی معاملہ ہے, تیسری طرف. ارے ہر جگہ وہی ہے, مجاہدہ کرتے ہی آگے بڑھنا ہے, یہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے حضرت نے فرمایا یک در گیر محکم گیر, یک در پکڑو مضبوط پکڑو. کسی نے مجھ سے کہا حضرت آپ خود وہ کام نہیں کریں, ادھر آپ کے تایا حضرت سے بھی آپ حلقہ ارادت میں شامل ہے. سیدی پیر خلے آپ نے خود دو در پکڑے ہیں, اور کتنے ہیں نہیں معلوم. میں نے کہا حضرت کے خلاف میں کہاں کیا ہوں, وہ بھی بچپن میں کیا, سو بچپن میں معاف ہے, بڑے ہونے کے بعد نہیں. چھوڑ کے ادھر مت جاؤ, میں نے چھوڑ کے نہیں گیا, سارے در کو مضبوط پکڑا ہوا ہوں الحمدللہ, چھوڑا نہیں. عظمت محبت ادب سب سلامت ہے. یہ چھوڑ دیے تو ختم گئے. عام طور پر ویسی ہوتا ہے الحمدللہ ہم سلامت نہیں. کے ساتھ چھوڑ پکڑ کرنے والے نہیں, دل اللہ تعالیٰ نے صاف رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وعید سے محفوظ رہیں گے. تو خیر بہرحال معزز سامعین کرام میں عرض کر رہا ہوں, اب یہ در چھوڑے وہ در چھوڑے, یہ یک درگیر محکم گیر مضبوط پکڑو, یعنی وہاں پر ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہو. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, بعض لوگ قرآن حدیث سمجھنے میں جیسے پٹکیاں کھاتے, اولیاء اللہ کے ارشادات کو سمجھنے میں بھی پٹکیاں ہوتے. اب یہ سمجھنا کہ بھائی ہم جس ولی کا دامن پکڑے ان کے سوا کسی سے محبت بھی نہیں کرنا, ادب بھی نہیں کرنا, ان کا نام بھی زبان پہ نہیں لانا, یہ مطلب نہیں, ہرگز یہ مطلب نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت سیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ کے پیر طریقت ہے. آپ کے جو عظمتیں ہیں ہم سنتے ہیں. حضرت خود یہ کلمہ فرما رہے ہیں یک درگیر محکم, یہ ہر ولی کی بات ہے. میں کیونکہ اس سلسلے کا ہے, میں آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کے مرادوں کو بتانے کے لیے. حضرت ہی کیا فرماتے معلوم آپ کے, کیسٹ اٹھا کے دیکھو لوگوں, مجھ کا مطلب اپنے زبان میں کر رہا ہوں, حضرت کے پیارے کلمات میں نہیں دوہرا سکتا, کیسٹ میں موجود ہے, میں کئی بار سنا. پہلے لمبا تفصیل سے سنتے تھے حضرت کا بیان, ایک دینی وہ رہتا تھا. اب کیا وہ دن اور وعدہ بھی ہو رہے ہیں, حضرت کا بھی وعدہ ہو رہا ہے, اس لیے کچھ کم کر دیا جا رہا. اصل وہ جو ہم سنے تھے وہ آخر میں ہے بیان, وہ آنے تک پہلے کا ختم ہو جا رہا, سمجھے وہ نہیں آ رہا, میں سنا تو بولتا ہوں. حضرت کیا فرماتے ہیں, لوگوں ایمان کے خاتمے کے کچھ وجوہات ہیں. اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے.
اللہ والوں کا ادب کرو، محبت کرو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ بولے حضرت محبت ادب کرو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ بولے بلکہ حضرت کیا بولے، ایمان پہ خاتمہ یوں ہوتا ہے، اور بے ادبی کرے تو برا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو برے خاتمے کے بارے میں حضرت کے کلمات سنیے، حضرت کیا فرماتے معلوم؟ آج کل کیسا زمانہ آ گیا، میں خود سنا ہوں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت اپنا سنی ہوئی بات فرما رہے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ میں جانا تو برا ہے ہی، ان کی سڑک پہ گزرنے کو بھی برا بول رہے، نہیں معلوم وہ صاحب کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ کلمات ولی کی بارگاہ میں جانے کو برا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی سڑک پہ گزرنے کو بھی برا کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم وہ صاحب کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یہ کون فرما رہے؟ محدث دکن علیہ رحمت رضوان، حیدرآباد دکن کے ایک ولی کامل ہے، محدث دکن ہے، ابو الحسنات جن کا لقب ہے، جن کا فیضان الحمدللہ جاری ہے، اسی فیضان کے انوار یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرت سیدی یوسف بابا شریف بابا کن کے سلسلے کے خلیفہ ہیں؟ چشتی سلسلے کے خلیفہ، حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمت رضوان کے آپ خلیفہ، دونوں بھی یوسف بابا شریف بابا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدی نظام الدین اولیاء قبلہ علیہ رحمت رضوان سے ہو کے گزرتا ہے، سلسلہ چشتیہ۔ آپ ہے قادری نقشِ بندی اور چشتی سلسلے کے بزرگوں کا نام لے کے کہتے ہیں وہاں بے ادبی ہوئی تو برا خاتمہ ہوگا۔ بھائی درگیر محکم گیر کا مطلب سمجھ لیے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہیں جانا ہی نہیں سلسلہ چھوڑ کے جانا، ارے وہاں بے ادبی کرو ایمان چلے جائیں گا بول رہے۔ نقشِ بندی سلسلے میں ہے، قادری سلسلے میں ہے، چشتی کا ادب کرنا ہے، سہروردی کا ادب کرنا ہے، سہروردی میں ہے، چشتی میں ہے، قادری کا ادب کرنا ہے، نقشِ بندی کا ادب کرنا ہے۔ ایسا نہیں، ادب سے نہیں روکا گیا، محبت سے نہیں روکا گیا۔ ہر اللہ کا ولی ہمارا ولی ہے، ہر اللہ کا دوست ہمارا دوست ہے، اور جو سلسلے منسوب ہیں بڑے بڑے مخربین کی طرف منسوب ہے، سلسلے کی بنیاد پر نفرت آلاب ہونے کا خیال ہو، جن کی طرف نسبت ہے ان کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ بزرگوں کا ارشاد کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ صرف کہنا چاہتے پرواز کرنے کے لیے تمہیں ایک پیر کامل چاہیے، تو ایک پیر مل گیا ہے تو وہ تم کو حبیب کے قدموں تک پہنچا دے گا، پھر ان کو چھوڑ کر دوسرے پیر کو پکڑنے کا مطلب تم کو یہ پیر پر اعتماد نہیں، ایسے مشکوک رہو گے تم پرواز ہی نہیں کر سکتے، زمین پر رہ جاؤ گے۔ یہ مراد یہ ہے ایک کا دامن پکڑو، جس کا بھی پکڑو، اور جتنے جس کو پکڑے ہوئے ہیں سب گنبد خضرا کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی قادری سلسلے تھے وہاں جا رہا ہے، کوئی نقشِ بندی سلسلے تھے، کوئی سہروردی سلسلے تھے، کوئی چشتی سلسلے، پکڑو مقام وہی ہے، چاہے حنفی، چاہے مالکی، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، مگر آدھا ادھر آدھا چھوڑ رہے بڑھ رہے، یہ غلط ہے، سیدھا نہیں جاتے۔ جس امام کی بھی پیروی کرو، قیامت میں اللہ ہر ایک کے امام کی پیروی کو اپنی دربار میں قبول کر لے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہاں مسائل میں خطا کا احتمال ہے، تب بھی کسی ایک امام کے ساتھ چلو کامیاب ہے، یہ سلسلوں میں تو کسی کے ساتھ خطا کا احتمال نہیں ہے، یہاں صرف وظائف کا ذکر کا انداز الگ ہے، یا خطا کا احتمال وہاں ایک کو پکڑ کے نجات پا رہے ہیں، یا خطا کا احتمال ہی نہیں، ایک کو لے کے چلنے میں مصیبت کیا ہے، وہ یہاں تو خطا کا بھی احتمال نہیں، وہ انداز الگ ہے۔ کوئی سلسلہ ہے زوردار ذکر کرو لا الہ الا اللہ، ایسا زوردار کرو کہ سونے والا بیدار ہو جائے، شیطان بھاگ جائے۔ بعض کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ کو سنا دے کافی ہے، وہ نواز دے۔
بس آہستہ سے ذکر کر رہے ہیں، اپنے اور رب کے درمیان رہے، بس تیرے رب کے درمیان ہی نہیں، یہ شیطانوں کو اپنا اپنا انداز ہے، یہ بھی درست وہ بھی درست، کوئی اللہ کے ذریعے جا رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کے ذریعے جا رہے ہیں، یہ خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے، جہاں خطا کا احتمال ان دامنوں کو پکڑو تو غلط نہیں ہے، جہاں پر سلامتی ہی سلامتی، وہاں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت، یہ ہے یک درگیر محکم گیر کا سمجھ رہے نا بات کو؟ میں نے حضرت کا ارشاد بھی سنا دیا، پٹکیوں سے بچنے کے راستے بھی بتائے، یہ ہے ہم کو کدھر سے بھی اللہ کے قریب جانا ہے، مشرق سے آ رہے ہیں تو بھی ادھر ہی جانا ہے، مغرب سے آئے تو بھی شمال سے بھی جنوب سے، سب اللہ ہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ان سلسلوں میں، یعنی اللہ کی جو معرفت ہے وہاں کوئی دوسرے تو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ زمان سے مکان سے پاکت سو بھی یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، ایک پیر کو مضبوط پکڑ کے چلتے رہو، چھوڑ پکڑ کرنے میں یوں رہ جاؤ گے، جا کے وہاں رہ جاؤ گے، یہ مطلب ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر سمجھ لیا تو، اور یہ منزل بہت کٹھن منزل ہے اور اعلیٰ مقامات تک لے جانے والی، جو جتنی سخت ہوگی اتنے بڑے مقامات تک لے جائے گی، اس میں نفس سے مقابلہ کرنا زیادہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ میں اسی لیے کر رہا ہوں، بزرگان دین وہی کہتے، دیکھو عالم کے پاس بیٹھو تو بدن سنبھال کے بیٹھو، ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ عالم ظاہر کو دیکھ کر اصلاح کرتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ولی کیا ہے باطن پر نظر ہوتی ہے ان کی، باطن خراب ہو گیا اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، سمجھے بات کو؟ اور جو الحمدللہ عالم بھی ہو، معرفت کا تاجدار، دو کمال مل جائے تو آپ کیا پوچھتے ہو؟ سونے پہ سہاگا، اعلیٰ مقامات۔ زیادہ تر عقیدہ اہل سنت کے جو علماء ہے کسی نہ کسی پیر کا دامن پکڑ کے پرواز کرتے ہیں، شریعت طریقت دونوں لے کے چلتے ہیں، الحمدللہ دونوں نعمتیں حاصل ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ظاہر کو سنوارنا آسان ہے، باطن کو سنوارنا مشکل ہے، کیوں؟ آدمی دیکھتا ہے کہ مخلوق میں ظاہر کو دیکھ کے خوش رہے، راضی رہے، باطن کیسا بھی چلے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر باطن پر۔ میں طریقت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ کوئی معمولی نہیں ہے، کہاں کہاں کس کس رضا تک پہنچانے والا۔ ظاہر اچھا ہو تو مخلوق خوش رہتی ہے ہم سے، باطن اچھا ہو تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، یہ باطن پر زیادہ زور ہے طریقت میں، دل کی صفائی پر۔ میں پہلے کہہ دیا تزکیہ تصفیہ یہی کام زیادہ ہوتا ہے یہاں پر۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کی دربار میں خون نہیں پہنچتا، تمہاری دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے بندہ میری کتنی محبت میں قربانی دیا ہے، محبت کو دیکھتا ہے، محبت کے طریقے بھائی، اللہ سے محبت کے طریقے ہیں، کوئی کچھ درجے میں، کوئی اعلیٰ درجے میں، کتنی محبت میں کیا وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم و نیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے قلوب، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اب اپن ظاہر کو عبادت ریاضت میں لگائے، دل کی صفائی کے ساتھ لگائے تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ دل کی صفائی نہیں ہے، عبادت ذمے سے ٹل تو جاتی ہے مگر خدا کی دوستی نہیں ملتی، دوستی کے لیے دل کی نورانیت چاہیے۔ تو یہاں وہی کیا جاتا ہے، دوست بنانے کا کام کیا جاتا ہے، اللہ کے قریب لے جانے کا کام کیا جاتا ہے، تاکہ بندہ اپنے نفس کو صاف کرے، جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی نظر ہمیشہ بندے کے دل پر رہتی ہے، دل پاکیزہ اور بدن عبادت میں ہے،
ایسا بندہ اللہ کے دوستوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا بھی محبوب ہوتا ہے، رب العالمین کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ طریقت میں یہی کام ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہ سمجھا جائے اس کو کہ شریعت طریقت کے درس کا مطلب میں نے سمجھا آپ کو۔ شریعت میں عبادت عیادت میں زور دیا جاتا ہے، طریقت میں دل کی صفائی پر زور دیا جاتا ہے بس۔ اور جب تک دل صاف نہ ہو، اللہ کی معرفت اس قلب میں جلوہ فگر نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ دل اگر روحانی بیمار ہے، یعنی اس کے، میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی، سنو، مثال ایک دے دیتا ہوں، باقی جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس میں، جس کا دل صاف نہیں ہوتا اس میں فرق کیا ہے معلوم؟ جس کا دل صاف نہیں ہے، سمجھ، کوئی ایک اچھی نئی کار لے کے جا رہا ہے، انہیں دیکھا کار کو، ارے نہیں اتنی اچھی کار لے کے جا رہا ہے، اس کو ڈھونس لگ جاتی تو اچھا تھا، دل میں یہ جذبہ آیا تو سمجھ رہا ہوں ابھی دل صاف نہیں ہوا۔ کوئی اچھی گھر بلڈنگ بڑی محنت کر کے حلال کمائی کی بنا لے رہا، اس کے اتنی اچھی بنا رہا ہے، اس کی گھر گر جاتے تو اچھا تھا، اب اس کے تعلق سے برے خیالات آ رہے، اس کی تباہی کے جذبات آ رہے، تو سمجھنا دل گندا ہے۔ دل صاف ہونے کی نشانی بولوں میں آپ کو، کوئی اچھی کار لے کے جا رہا ہے، صاف دل والا دیکھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا، اللہ اس کی کار کو کوئی حادثہ ہونے نہ پائے، سلامت لے جائے۔ کوئی نیا گھر دیکھتا ہے تو کہتا اللہ اس کے گھر کو سلامت رکھ، کبھی اس گھر والوں پہ مصیبت نہ آنے پائے۔ دل گندا رہتا ہے تو کسی کی بھلائی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سمجھ، یہ عرض کر رہا ہوں طریقت میں کیا ہوتا ہے، دل کی صفائی کو اہمیت دی جاتی ہے، یہی بڑا مشکل ہے۔ آدمی دشمن سے لڑنے تھوڑی دیر میں آگے بڑھ جاتا ہے، لڑنے کے آتے ہرانا۔ علم طریقت بھی سیکھے، علم معرفت بھی سیکھے، اس کے ساتھ صحبت میں رہ کر پرواز بھی کرنے کے لیے ہمت کر کے آگے بڑھتے رہے، انشاءاللہ بڑے بڑے درجات یہاں پر ہیں، اونچے اونچے مراتب ہے، یہ مقامات ملتا ہے تو اپن کہتے ہیں ولی کرامت ظاہر ہوئی، وہ الہام ظاہر ہوا، وہ کشف ہو گیا۔ اب عبادت ہم بھی کرتے، ہم کو کیوں الہام نہیں ہو رہا، ہم کو کیوں کشف نہیں ہو رہا؟ یہ ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے کرتے ہیں، دل صاف کر کے کرتے، دل آئینہ ہو جاتا، کشف بھی ہونے لگتا ہے، الہام بھی ہونے لگتا ہے، کرامتیں بھی ظاہر ہوتی، کیونکہ اللہ صاف دل پر کچھ عطا کرتا ہے۔ دل صاف ہے تو یار میں آپ کو بتاؤں بھائی، ایک دیوار ہے، اپنی صورت نظر آتی کیا تھی اس میں؟ نہیں نظر آتی۔ آئینہ ہے، آئینے میں صورت نظر آتی نہیں آتی، کیوں؟ آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے، اس لیے باہر کی چیزیں اندر نظر آتی۔ تو عام دل کا حال دیواروں کی طرح، ولی کے دل کا حال آئینے کی طرح ہے، تو باہر کی چیزیں اندر نظر آتی ہے، نورانی چمکدار ہو جاتا ہے، کشف ہونے لگتا ہے، الہام ہونے لگتا ہے۔ اب جس کو نہیں ہوتا ہم سوچتے بیٹا اتنے دنوں سے عبادت کرو، میرے کو نہ، یہ کہاں کے نئے نئے الہامات کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کشف کی بات کر رہے، یہ کیا کرامت ہوگی؟ ارے بھائی تو اپنے کو دیکھ رہا ہے، تو بھی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت کرے، فرق یہ ہے یہ دل کو آئینہ بنا کے کر رہے ہیں، اب تمہارا دل صرف دیوار کی طرح ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا انکار نہیں کرنا، ان کا دل اور ہے، نہیں حاصل ہوتا تو دل اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں فائدہ، یہ دنیا اللہ عطاؤں کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ جہاں عام انسانوں سے امتحان ہے، اولیاء اللہ بھی امتحان کی جگہ میں رہتے ہیں، دنیا ان کے لیے بھی امتحان کا، بلکہ انبیاء بھی امتحان کی جگہ میں ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم سے چند باتوں میں امتحان کیا تو وہ پورا کر کے کامیاب ہوگا۔ انبیاء سے بھی امتحان ہے، اب یہ امتحان کی جگہ ہے، عطاؤں کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا دوست جب اپنے دل کو، روح کو پاکیزہ کر لیتا ہے، قوت اعلیٰ درجے کی پا لیتا ہے، جو عطاؤں کی جگہ نہیں، جو عطاؤں کی آزمائش کی جگہ، آزمائش کی جگہ رب کی عطائیں شروع ہو جاتی ہے، تو وصال کے بعد تو عطاؤں کا وقت ہے، جب نوازش و کرم کا کیا عالم ہوگا بتائیے۔
اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جس ولی کو دنیا میں جتنا کشف تصرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، انتقال کے بعد پہلے سے زیادہ قوتیں مل جاتی ہے۔ پہلے تو امتحان کی جگہ میں تھا، یہ عطاؤں کی نہیں، آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش کی جگہ عطا ہے، پردہ کرنے کے بعد تو کامیاب ہونے والوں کے لیے عطاؤں کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ علم معمولی مت سمجھو، اگر اس پر چلو اولیاء اللہ کا جو سنتے ہیں اتنا نہیں تو نہیں، تھوڑا تھوڑا تو ملنے لگے گا، پکی بات ہے۔ ہاں کیا بھائی اولیاء اللہ کے دربار میں کیوں جاتے؟ حضرت مصیبت آئی، پریشان آ گئے، زندہ ہے تو بھی دعا کیجیے۔ حضرت محدث دکن رضی اللہ عنہ کی مزار شریف دیکھو، حضرت قبلہ یہ فیض یافتہ عظیم ہستی حضرت سیدی سید حسین بشیر اللہ قادری نقشبندی مجددی قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کے دربار میں جائیں گے تو وہاں وہی حال ہے، حضرت پریشان حال ہے، نگاہ کرم کیجیے۔ کیوں ایسا؟ ہر خبر میں جا کے کرتے جی، ہم عام قبرستان میں جاتے دعا کرتے اللہ اپنے کرم سے ان کی معافی کر دے، ان پہ کیا مصیبت ہے ٹال دے، یہی بولتے نا۔ ولی کریں گے تو ان کی مصیبت ٹالنا ہے، ولی پریشان ہوں ایک نظر کر دیے تھا کہ میری مصیبت ٹل جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے بولیے آپ۔ اللہ کے دوست بننے کے بعد ان کی بارگاہوں کے لیے مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں کی جاتی، ان کا وسیلہ لے کے مصیبتیں دور کر لی جاتی ہے ہماری۔ یہ ہے فرق، معمولی لین نہیں ہے، معمولی راستہ نہیں ہے، قرب الہی کا راستہ ہے، اس لیے بہت نازک ہے، اور جتنا نازک راستہ ہے اتنے کٹھن سخت مواقع بھی ہیں۔ صدق مقال ہے یہاں پر ترقی، سچ بولنا، اکل حلال ہے، حلال کھانا، ابھی کم سونا، کم باتیں کرنا۔ کم سونا بولے تو ان ایسا ان ویسا بول لیتے، جگتے رہنا نہیں ہے، ایسا ویسا بولے تو گیا، نفس خراب ہو جاتا اس کا۔ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، دونوں بھی پیارے نبی فرماتے جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری تک آتی ہے۔ یہ ایسے بدترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اتنا ناراض ہے کہ جنت میں لے جانا تو دور کی بات، خوشبو کہاں تک کری، وہاں بھی رہنے مت دو۔ یہ الگ بات ہے، ایمان کی برکت سے اللہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا، وہ ایمان کی برکت سے، ورنہ کتنی بدترین چیزیں پیارے نبی کہتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اس لیے جگنا نہیں ہے، جگنے سے مراد یاد الہی میں جگنا، سونا بقدر ضرورت، باقی جاگ تمجید تکبیر، یہ معنی ہے۔ وہ جگنے کی رات بولے تو پٹاخے مارتے بیٹھتے، دیکھو جگنے کی رات بولے تو اللہ کی عطاؤں کا ٹائم ہے، غفلت میں مت سو جاؤ۔ ہر وقت ہم کہتے تھے اللہ دے، دے تو کرم ہے، نہیں دے تو مرضی ہے، یہ وہ راتیں ہیں اللہ خود کہتا بندے مانگ میں، بالکل تباہی۔ ایسے منطقہ مار لینے سے تو خوب سو جانا ہی اچھا ہے، کہ کم سے کم برائیوں سے بچ جائے گا۔ یہ نہیں، اللہ کی شان ایسی، مصطفیٰ کا مقام ویسا، یہ بولتے بیٹھو، اولیاء اللہ کی شان بولتے بیٹھو، یہ مراد ہے جگنے سے۔ کم سونا، کم کھانا، کم کھانا بولے تو بہت زیادہ نہیں کھانا کہ نفس میں سستی کا حل آ جائے، بہت ہی کم کھائے تو عبادتوں میں بھی خلل پڑتا ہے، قوت نہیں رہتی جی، زیادہ کھائے تو قوت زیادہ ہے تو اچھی ریاضت عبادت کر سکتے۔ کم کھانے سے مراد پورا اتنا کھا لینا کہ سستی کی وجہ سے عبادتیں چلے جا رہے، وہ مطلب ہے۔ تو یہ بات ہے، کم کھانا، کم سونا، سچ بولنا، حلال کھانا، یہ اب جو عبادتیں ریاضتیں کریں گے، جو بھی نفس کی لیے کوشش کریں گے، جلدی جلدی ترقی ملتی ان چیزوں کے بعد۔ یہ بزرگان دین کی نصیحت ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جاتا ہے، یہاں یہی سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ کتنی اچھی اچھی باتیں بولو آپ، یہی ہے بس طریقت بولے تو یہی۔ لوگوں نے غلط فہمی میں پڑے ہیں تو سمجھ لیں ہے کیا چیز طریقت۔ معزز سامعین کرام، میں عقل حلال کے بارے میں قصہ سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے ولی ہے، بغداد شریف کے رہنے والے۔ وہ ایک مرتبہ کیا کہ معلوم، بصرہ میں ایک کھجور کی دکان والے کے پاس گئے،
کھجور خرید کے جا رہے تھے تو زمین پر گرا ہوا کھجور دکھا تو سمجھے میرا کھجور گر گیا سمجھ کے اٹھا کے اس کو کھا لیے. وہ اصل دکان والے کا کھجور تھا، آپ کا نہیں تھا. آپ سمجھے میرا گر گیا سمجھ کے اٹھا کے کھا لیے. اب اس کے بعد کھجور لے کے چلے گئے یہاں سے بیت المقدس تک. آپ سفر کرتے ہوئے پہنچے بیت المقدس میں اپنی نمازیں ادا کی، نمازیں پڑھتے رہے وہیں پر یہاں تک کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھا. سب لوگ بھی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھے. اب سب نمازیں پڑھ کے چلے گئے. آپ عبادت ریاضت میں وہیں رکے رہے. جب مسجد پوری خالی ہو گئی تو 2 فرشتے آئے آسمان سے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. وہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے یہاں آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو دوسرے فرشتے نے ہاں یہ آدم کے بیٹے وہی آدم جن کو ابراہیم ادہم کہا جاتا ہے. یہ وہ ابراہیم ابن ادہم ہے جنہوں نے عبادت ریاضت مجاہدات کرتے کرتے اللہ کے بڑے درجے کے ولیوں کی لیسٹ میں جن کا نام آ گیا تھا، لیکن غیر کے ایک کھجور کو اپنا سمجھ کے کھا لیے جو ان کا نہیں تھا. غیر کے کھجور کو اپنا سمجھ کر کھا لیے، اس لیے ان کو ولایت کے دفتر سے نام نکال دیا گیا. یہ سننا تھا. آپ نے اتنا روئے پریشان ہوئے. صبح مسجد سے نکل کر سفر کرنے لگے، سیدھے پھر بصرہ گئے. وہ کھجور والے کے پاس پہنچے، روتے ہوئے کہتے اے دکان کے مالک تو میرے قصور کو معاف فرما دے. کہا تم نے کیا قصور کیا؟ معاف کر دو. کہا کیا قصور؟ کہا میں کھجور خرید کے جا رہا تھا، ایک زمین پر گرا تھا تو میں سمجھا میرا گر گیا، شاید سمجھ کے میں نے کھا لیا. وہ میرا نہیں تھا، تیرا ہی تھا، تو یہ معاف کر دے. اس نے کہا اسے کئی کھجور تو ہم کھلا دیتے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی معافی کی کون سی بات؟ تو کہا نہیں معاف کر دیجئے. انہوں نے بولے بہت بڑے درجے کے ولی نظر آتے ہیں. کہا ہم نے معاف کر دیا. جیسے کہا معاف کر دیا. دوبارہ کچھ کھجور خریدے. کھجور خرید کے کہا میں نے جو کھا لیا تھا یہ لے لو، تمہارا معافی چاہے واپس لوٹو. پھر وہ کھجور لے کر آئے. اب کتنا روئے مت پوچھو. اللہ کے ولیوں کے رونا کا معاملہ ہی نرالا ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ پھر گئے بیت المقدس تک سفر لمبا طے کرتے ہوئے. پھر بیت المقدس میں نمازیں ادا کی. پھر عشاء کا ٹائم آیا، پڑھے. پھر سب نمازیں پڑھ کے چلے گئے. آپ وہیں عبادت ریاضت کرتے رہ گئے. پھر وہی 2 فرشتے پہلے والے آئے. آ کر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو دوسرے فرشتے ہاں آدم کے بیٹے کی خوشبو ہے جن کو ابراہیم ابن ادہم کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو ریاضت و مجاہدات کرتے کرتے ولایت کے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے تھے، لیکن غیر کے کھجور کو اپنا سمجھ کر کھا لیا تو اولیاء اللہ کی لیسٹ میں سے ان کا نام نکال دیا گیا. لیکن پھر انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اللہ نے ان کا قصور معاف کر کے دوبارہ بڑے درجے کے ولیوں میں ان کا نام شامل کر دیا ہے. سجدہ شکر ادا کیا. ابھی بھی رو رہے ہیں. وہ رونا اللہ کی عطا کی خوشیوں کا رونا تھا. اللہ تیرا شکر ہے مجھے معاف کر دیا. تو کہنے کا مطلب اتنا نازک راستہ ہے ولایت کا. اس طرح جب منزلیں ہم طے کریں گے قرب الہی کے حقدار ہوں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے اے طائر شخص کو جو اللہ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں بارگاہ لاہوت تک پرواز کرنے والے پرندے کی طرح، جیسا پرندہ اڑتا ہے تم بھی ریاضت مجاہدات کر کے اڑ رہے ہو. تو یاد رکھو ایسا رزق کھانے سے مر جانا اچھا ہے جس رزق کے کھانے سے اڑان میں رکاوٹ آ جاتی ہے. سمجھے؟ کھانے میں احتیاط، بولنے میں احتیاط، سچ کے سوا کوئی زبان نہیں. اس لیے اللہ نے کیا کیا معلوم؟ ولی کے لیے کہہ سکتا تھا تم ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، پورے ولیوں کا نام نہیں لیا بلکہ ولیوں کی ایک صفت بیان کیا. کہتا کونو مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچ ایسی دولت ہے. کوئی سچا ہے تو سمجھو
جب سچائی میں کامیاب ہو گیا ہے ہر خوبی میں کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کو اللہ نے سچ کے نام سے یاد کیا۔ یہ عربی کا طریقہ ہے، ایک اعلیٰ درجے کا جز بول کے پورا کل مراد لیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب یہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز خالی رکوع سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، لیکن طریقہ ہے کہ کبھی اس کا ایک جز بول کے کل مراد لے لیا جاتا ہے۔ مطلب رکوع بول کے پوری نماز اللہ نے مراد لیا ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اولیاء اللہ ہر وصف اعلیٰ رکھتے ہیں، اس میں ایک اعلیٰ وصف سچائی کا بھی ہے، تو اللہ نے سچ کہہ کر ولی مراد لیا، جز کہہ کر کل مراد لیا، تو اللہ نے سچ کو اتنی اہمیت دی۔ یہی تعلیم یہاں ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ایک سچ کہا تو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، میں بہت ٹائم ہو گیا بات کر دیتا ہوں، بہت ہو گیا باتوں میں۔ میرے صحیح تعلیمات جہاں ہیں ان کو بھی ایسی سمجھ لینا غلط ہے بھائی۔ ایک مسلمان غلطی کرتا تو اسلامی غلطی سکھا رہا، بولیں گے کیا جی، اس کی اپنی غلطی ہے۔ ایک شخص اپنے کو بڑی طرف منسوب کر کے غلطی کرا تو اس کا اپنا غلطی کی وجہ سے سارے اچھے برے نہیں ہو جاتے۔ کھاؤ، اس میں نصیحت کر کے حلال رزق کی منزلیں طے کرائی جاتی، یہی ہے اچھے اخلاق اچھے اوصاف، شریعت کا جو حکم ہے یہاں پر کیا اچھے اخلاق اچھے اوصاف کی منزلیں طے کرائی جاتی، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سچ کا فائدہ بتا کے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں تھے، جیلان کے رہنے والے، عجم کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے۔ وہ آپ جا رہے تھے بغداد شریف جو عرب کا علاقہ ہے، وہاں اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے، کیونکہ وہاں مدرسے نظامیہ ایک عظیم مدرسہ تھا، پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر تعلیم علم دین کے وہاں ہوتے تھے۔ اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی امی جان سے اجازت لی۔ امی جان، آپ کے ابا جان تو آپ کے کم عمری میں انتقال کر گئے، لیکن باوجود ہے کہ آپ کو سخت ضرورت ہے اپنے بیٹے کی خدمات کی، لیکن دین کی بات آئی تو آپ کی امی جان اتنی بڑی ولیہ تھی کہ اپنے سارے خدمات کو چھوڑ دیا، کہا بیٹا جب دین کی بات ہے تو تم جا سکتے ہو۔ اللہ کی رحم اجازت دے دی۔ قافلے کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ دور کیا تھا، وہ جہازوں میں ریلوں میں گزرنے کا نہیں، پیدل گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، رستوں میں پہاڑ جنگلات ملتے تو ڈاکو چھپے رہتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے لوگ اکیلے نہیں سفر کرتے تھے، کون سے ڈر کے ایک جماعت کی جماعت جاتی تھی ہمت کے لیے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد شریف، غوث اعظم دستہ تعلیم پانے بغداد جانا چاہتے ہو، وہ قافلہ عراق جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، بغداد جاؤ، مدرسے میں شریک ہو، اچھی تعلیم حاصل کرو، لیکن بیٹا وہاں کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، میں چند اشرفیاں تمہارے بغل میں سی دیتی ہوں۔ اس کے بعد 40 اشرفیاں بغل میں اندر کپڑے میں رکھ کے اوپر سے کپڑا لگا کے سی دیے، محفوظ ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ، اس سے کھاتے پیتے رہنا، جب قافلے کوئی بھی آنے جانے والا ہے اور ضرورت کے وقت جو بھی ضرورت ہے ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہو گیا۔ اب جا رہے ہیں چلتے چلتے، جنگل آیا، جنگل آتے ہی ڈاکواں نکلے، ان کے ساتھ جتنے قافلے والے تھے پوروں کی دولت لوٹنا شروع کر دی۔ ایک ڈاکو آ کے کہا، یہ بھی 18 سال کے نوجوان، کہا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ ہاں کہا میرے پاس بھی کچھ ہے۔ کیا ہے؟ کہا اشرفیہ۔ ارے خالی ہاتھ دکھ رہے، کہا کہ مذاق کر رہا ہے بچہ، بلکہ کیا کرے معلوم، سردار کو جا کے بولے ڈاکوں کے، یہ بچہ دیکھو مذاق کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ اشرفیہ بول رہا ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اشرفیہ کہاں ہے؟ کہا بغل کے اندر سلے ہوئے موجود ہیں۔ تو کہا کھول کے بتاؤ، مذاق سمجھے ابھی تک بھی، کھول کے بتا۔ تو 40 اشرفیہ نکلے۔ ڈاکوں کے سردار نے پریشان ہو کے کہا بیٹا تمہارے اتنے پوشیدہ تھے، تم اتنا کہہ دیتے کچھ نہیں ہے، ہم خاموش چلے جاتے، کیوں تم نے راز کھول دیا ہے؟ تو کہا میری امی جان گھر سے نکلتے وقت یہ نصیحت کی تھی، بیٹا کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے اپنی امی کی بات جانے نہیں دیا، چاہے میری پوری دولت لوٹ لی ہے لوٹ جانے دو، میری امی وان کی جان سے جو وعدہ کیا وہ خلاف نہ ہونے پائے۔ یہ سننا تھا۔ ڈاکو کے سردار عمر میں بھی بڑے ہو گئے تھے،
کا افسوس ہے ایک نوجوان لڑکا اپنے ماں کی نصیحت کو رد نہیں کرتا ہے، پوری دولت لٹ رہی ہے لیکن ماں کی بات کو جانے نہیں دے رہا ہے. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، رب العالمین کی بات کی نافرمانی کر رہے. افسوس ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد چیخ مارا خوف الہی سے. اس کے بعد کہا ہے بیٹے ہم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں کبھی ڈاکہ زنی نہیں کریں گے اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلیں گے. وعدہ کیا اور نیک بندے بن گئے. اس کے ساتھ ہی پورے ڈاکوں نے دیکھا کیا ہمارے سردار ڈاکہ زنی میں سیادت کرتے تھے تو آج توبہ میں بھی وہ ہمارے سردار ہوں گے. سب نے توبہ کیا اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نصیحت و دعاؤں کی برکت سے سارا کا سارا قافلہ بڑے بڑے درجے کے ولایت کے منزلوں تک پہنچ گئے. بتاؤ ایک سچ کا فائدہ ہے نہیں ہے؟ ابھی گزر رہے ہیں جاتے جاتے یہ شان ہے. تو معزز صاحبان کرام یہ طریقت میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری تعلیم ہے، دل کو نورانی رکھنا ہے. دل اچھا صاف ہو جائے تو پھر اللہ کا جلوہ بعد میں. میں ایک بات کہہ کے رخصت ہو جاتا ہوں. یاد رکھیے ایک بادشاہ کو اپنے گھر میں بلانا چاہ رہے ہیں. بادشاہ کو اپنے گھر میں میل کچرا پڑا ہوا ہے، بدبو ہے. بادشاہ کو بلا سکتے کیا جی؟ ایک بادشاہ پاؤ ایک بادشاہ کو اپنے ایسے گھر میں بلا سکتے ہیں جس میں کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی ہو، بدبو آ رہی گھر میں. بادشاہ کو بلا سکتے ہو. اگر بلایا آ گیا یہ بدبو دیکھا تو بولے گا میری عظمت کو نہیں سمجھا ابھی. اے جلاد اس کی گردن اڑا دے یہاں سے، میری توہین کیا ہے اس نے. ایسے گندے گھر میں مجھے بلا. جلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معزز سامنے کرام یہ دنیا کا بادشاہ جو ہوتا ہے روح نکلنے تک کا بادشاہ ہوتا ہے نا. روح نکل گئی بادشاہت ختم. نیچے سے تخت بھی چلے جاتا، اوپر سے تاج بھی چلے جاتا، لاکھوں فوج ادھر سے غائب ہو جاتی ہے، اکیلا خبر میں رہتا. یہی بادشاہ. یہ بادشاہ ایک گندے گھر میں نہیں آ سکتا. اللہ 18,000 عالموں کا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت چند دنوں کی نہیں، ہمیشہ کا بادشاہ ہے. تھوڑے علاقے کا بادشاہ، تھوڑے دنوں کا بادشاہ گندے گھر میں نہیں آ سکتا. ساری کائنات کا بادشاہ، ہمیشہ کا بادشاہ گندے دل میں کیسے آئے گا؟ اس لیے عارفین کرام پہلے دل کو صاف کرتے ہیں. تزکیہ تصفیہ سے جب چمک اٹھتا ہے دل، اللہ کی معرفت کے جلووں کی تعلیم دیتے ہیں. پاک دل میں اللہ جب جلوہ فرما. یہی ہے تزکیہ تصفیہ کے بعد اللہ کی معرفت ہوتی ہے. یہی کام یہاں کیا جاتا. بولو اللہ کا جلوہ ہمارے دلوں تک پہنچانے کا کام یہ پاکیزہ گھرانے، یہ پاکیزہ خانقاہوں سے ہوتا ہے. قریب کر دینے والی ہے، پیارے مصطفیٰ کے چوکھٹ تک پہنچا دینے والی ہے. ہم کو مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ پیران طریقت کے ان دامنوں کو مضبوط تھام کر آگے بڑھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.